شاید آپ کو معلوم ہو کہ مولانا ابوالکلام آزاد ایک ثقہ شخصیت نہیں تھے، بہت ہمہ جہت شخصیت تھی ان کی۔ ادب، سیاست، تاریخ، سیاست تو ان کا مشغلہ تھا، لیکن شاعری اور موسیقی پہ ان کا کتنا عبور تھا۔ وہ لکھتے ہیں، ایک زمانے میں مجھے فن موسیقی کے مطالعہ اور مشق کا بھی شوق رہ چکا ہے۔ اس کا اشتغال کئی سال تک جاری رہا۔ ابتدا اس کی یوں ہوئی کہ 1905 میں جب میں تعلیم سے فارغ ہو چکا تھا اور طلباء کو پڑھانے میں مشغول تھا، تو کتابوں کا شوق مجھے اکثر ایک کتب فروش خدا بخش کے یہاں لے جایا کرتا تھا، جس نے ویلزلی اسٹریٹ میں مدرسہ کالج کے سامنے دکان لے رکھی تھی، اور زیادہ تر عربی اور فارسی کی قلمی کتابوں کی خرید و فروخت کا کاروبار کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے فقیر اللہ سیف خان کی راگ درپن کا ایک نہایت خوش خط اور مصور نسخہ مجھے دکھایا اور کہا کہ یہ کتاب فن موسیقی میں ہے۔ سیف خان عالمگیری عہد کا ایک امیر تھا اور ہندوستان کی موسیقی کے علم و عمل کا ماہر تھا۔ اس نے سنسکرت کی ایک کتاب کا فارسی میں ترجمہ کیا جو راگ درپن کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ نسخہ جو خدا بخش کے ہاتھ لگا تھا، آصف جاہ کے لڑکے ناصر جنگ شہید کے کتب خانے کا تھا اور نہایت اہتمام کے ساتھ مرتب کیا گیا تھا۔ میں ابھی اس کا دیباچہ دیکھ رہا تھا کہ مسٹر ڈینیسن راس آ گئے، جو اس زمانے میں مدرسہ عالیہ کے پرنسپل تھے اور ایرانی لہجے میں فارسی بولنے کے بہت شائق تھے۔ یہ دیکھ کر کہ ایک کمسن لڑکا فارسی کی ایک قلمی کتاب کا غور و خوض سے مطالعہ کر رہا ہے، متعجب ہوئے اور مجھ سے فارسی میں پوچھا، یہ کس مصنف کی کتاب ہے؟ میں نے فارسی میں جواب دیا کہ یہ سیف خان کی کتاب ہے اور فن موسیقی میں ہے۔ انہوں نے کتاب میرے ہاتھ سے لے لی اور خود پڑھنے کی کوشش کی، پھر کہا کہ ہندوستان کا فن موسیقی بہت مشکل فن ہے، کیا تم اس کتاب کے مطالب سمجھ سکتے ہو؟ میں نے کہا جو کتاب لکھی جاتی ہے اسی لیے لکھی جاتی ہے کہ لوگ اسے پڑھیں اور سمجھیں، میں بھی اسے پڑھوں گا تو سمجھ لوں گا۔ انہوں نے ہنس کر کہا تم اسے نہیں سمجھ سکتے، اگر سمجھ سکتے ہو تو مجھے اس صفحے کا مطلب سمجھاؤ۔ انہوں نے جس صفحے کی طرف اشارہ کیا تھا اس میں مبادیات کی تقسیموں کا کچھ بیان تھا۔ میں نے الفاظ پڑھ لیے مگر مطلب کچھ سمجھ میں نہ آیا، بہت شرمندہ ہو گیا اور خاموش ہو گیا۔ بالآخر مجھے کہنا پڑا اس وقت اس کا مطلب بیان نہیں کر سکتا، بغور مطالعہ کرنے کے بعد بیان کر سکوں گا۔ میں نے کتاب لے لی اور گھر آ کر اسے اول سے آخر تک پڑھ ڈالا، لیکن معلوم نہ ہوا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ اصل میں جب تک موسیقی کی مصطلحات پر عبور نہ ہو، کسی ماہر فن سے اس کی مبادیات سمجھ نہ لی جائیں، کتاب کا مطلب سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ طبیعت طالب علمی کے زمانے میں اس بات کی ہو گئی تھی کہ جو کتاب بھی ہاتھ آئی اس پر ایک نظر ڈالی اور تمام مطالب پر عبور ہو گیا۔ اب جو یہ رکاوٹ پیش آئی تو طبیعت کو سخت الجھن ہوئی اور خیال ہوا کہ کسی واقف کار سے مدد لینی چاہیے، لیکن مدد لی جائے تو کس سے لی جائے؟ خاندانی زندگی کے حالات ایسے تھے کہ اس کوچے سے رسم و راہ رکھنے والوں کے ساتھ ملنا آسان نہ تھا۔ آخر خیال مسیطہ خان کی طرف گیا۔ اس مسیطہ خان کا پیشہ یہی تھا، اس کا حال بھی قابل ذکر ہے۔ یہ سونی پت امبالہ کا رہنے والا تھا اور پیشہ اس کا گویا خاندانی گویہ تھا۔ گانے کے فن میں اچھی استعداد بہم پہنچائی تھی اور دلی اور جے پور کے استادوں سے تحصیل کی گئی تھی۔ کلکتے میں طوائفوں کی معلمی کیا کرتا تھا۔ تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے۔ یہ والد مرحوم کی خدمت میں بیعت کے لیے حاضر ہوا۔ ان کا قاعدہ یہ تھا کہ اس طرح کے لوگوں کو مرید نہیں کرتے تھے، لیکن اصلاح اور توجہ کا دروازہ بند بھی نہیں کرتے۔ لیکن بالآخر اس کا عجز و نیاز اور صدق طلب رنگ لائے بغیر نہ رہا۔ والد مرحوم نے اسے مرید کر لیا اور حلقے میں بیٹھنے کی اجازت ہی دے دی۔ اسے بھی کچھ ایسی توفیق ہوئی کہ طوائفوں کی نوچیوں کی معلمی سے تائب ہو گیا اور ایک بنگالی زمیندار کی ملازمت پر قناعت کر لی۔ بہرحال میرا خیال اسی مسیطہ خان کی طرف گیا اور اس سے اس معاملے کا ذکر کیا۔
پہلے تو اسے بہت حیرانی ہوئی، لیکن پھر جب معاملہ پوری طرح سمجھ میں آ گیا تو بہت خوش ہوا کہ مرشد زادے کی توجہ اس کی طرف مبذول ہوئی ہے۔ مسیطہ خان نے تعلیم کا صرف ایک ہی ڈھنگ رٹا ہوا تھا جو اس فن کے استادوں کا عام طریقہ ہوتا ہے، وہی اس نے یہاں بھی چلایا، لیکن میں نے اسے روک دیا اور کوشش کی کہ اپنے طریقے پر معلومات مرتب کروں۔ موسیقی کے آلات میں زیادہ تر توجہ ستار پر ہوئی اور بہت جلد انگلیاں اس سے آشنا ہو گئیں۔ اب سوچتا ہوں تو حسرت ہوتی ہے وہ کیا زمانہ تھا اور طبیعت کے کیا کیا ولولے تھے۔ میری عمر ان دنوں 17 برس سے زیادہ نہ ہوگی، لیکن اس وقت بھی طبیعت کی افتاد یہی تھی کہ جس میدان میں قدم اٹھائیے پوری طرح اٹھائیے اور جہاں تک راہ ملے بڑھتے ہی جائیے۔ کوئی کام بھی ہو، لیکن طبیعت اس پر کبھی راضی نہیں ہوئی کہ اسے ادھورا کر کے چھوڑ دیا جائے۔ جس کوچے میں بھی قدم اٹھایا اسی پوری طرح چھان کر چھوڑا۔ ثواب کے کام کیے تو وہ بھی پوری طرح کیے، گناہ کے کام کیے تو انہیں بھی ادھورا نہ چھوڑا۔ رندی کا کام کیا، رندی کا کوچہ ملا تھا تو اس میں بھی سب سے آگے رہے تھے۔ پارسائی کی راہ ملی تو اس میں بھی کسی سے پیچھے نہ رہے۔ طبیعت کا تقاضا ہمیشہ یہی رہا کہ جہاں کہیں جائیے ناقصوں اور خام کاروں کی طرح نہ جائیے، رسم و راہ رکھیے تو راہ کے کاملوں سے رکھیے۔ چنانچہ اس کوچے میں بھی قدم رکھا اور جہاں تک راہ مل سکی قدم بڑھائے جانے میں کوتاہی نہیں کی۔ ستار کی مشق 4-5 سال تک جاری تھی۔ بین سے بھی انگلیاں ناآشنا نہیں رہیں، لیکن زیادہ دل بستگی اس سے نہ ہو سکی۔ پھر اس کے بعد ایک وقت آیا کہ یہ مشغلہ یک قلم متروک ہو گیا اور اب تو گزرے ہوئے وقتوں کی صرف ایک کہانی باقی رہ گئی ہے۔ البتہ انگلی پر سے مضراب کا نشان بہت دنوں تک نہیں مٹا تھا۔ اب جس جگہ پہ داغ ہے یہاں پہلے درد تھا۔ اس عالم رنگ ابو میں ایک روش تو مکھی کی ہوتی ہے کہ شہد پر بیٹھتی ہے تو اس طرح بیٹھتی ہے کہ پھر اٹھ نہیں سکتی، کہ پاؤں توڑ کے بیٹھے ہیں پائے بند تیرے، اور ایک بھنورے کی ہوئی کہ ہر پھول پر بیٹھے بو باس لی اور اڑ گئے۔ ٹک دیکھ لیا، دل شاد کیا، خوش کام ہوئے اور چل نکلے۔ چنانچہ زندگی کے چمنستان ہزار رنگ کا ایک پھول یہ بھی تھا۔ کچھ دیر کر رک کر بو باس لے لی اور آگے نکل گئے۔ مقصود اس اشتغال سے صرف یہ تھا کہ طبیعت اس کوچے سے ناآشنا نہ رہے، کیونکہ طبیعت کا توازن اور فکر کی لطافت بغیر موسیقی کی ممارست کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب ایک خاص حد تک یہ مقصد حاصل ہو گیا تو پھر مزید اشتغال غیر ضروری تھا۔ البتہ موسیقی کا ذوق اور تاثر جو دل کے ایک ایک ریشے میں رچ گیا تھا دل سے نکالا نہیں جا سکتا تھا، اور آج تک نہیں نکلا۔ جاتی ہے کوئی کشمکش اندوہ عشق کی، دل بھی اگر گیا تو وہی دل کا درد تھا۔ حسن آواز میں ہو یا چہرے میں ہو، تاج محل میں ہو یا نشاط باغ میں، حسن ہے۔ حسن اپنا فطری مطالبہ رکھتا ہے۔ میں آپ سے ایک بات کہوں، میں نے بارہا اپنی طبیعت کو ٹٹولا ہے۔ میں زندگی کی احتیاجوں میں سے ہر چیز کے بغیر خوش رہ سکتا ہوں، لیکن موسیقی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آواز خوش میرے لیے زندگی کا سہارا، دماغی کاوشوں کا مداوا اور جسم و دل کی ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ مجھے اگر آپ زندگی کی رہی سہی راحتوں سے محروم کر دینا چاہتے ہیں تو صرف اس ایک چیز موسیقی سے محروم کر دیجئے، آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ جس زمانے میں موسیقی کا اشتغال جاری تھا، طبیعت کی خود رفتگی اور محویت کے بعض ناقابل فراموش احوال پیش آئے، جو اگرچہ خود گزر گئے لیکن ہمیشہ کے لیے دامن زندگی پر اپنا رنگ چھوڑ گئے۔ اس زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ آگرے کے سفر کا اتفاق ہوا۔ اپریل کا مہینہ تھا، چاندنی کی ڈھلتی ہوئی راتیں تھیں۔ جب رات کی پچھلی پہر شروع ہونے کو ہوتی تو چاند پردہ شب ہٹا کر یک یک جھانکنے لگتا۔ میں نے خاص طور پر کوشش کر کے ایسا انتظام کر رکھا تھا کہ رات کو ستار لے کر تاج چلا جاتا اور اس کی چھت پر جمنا کے رخ بیٹھ جاتا۔ پھر جو ہی چاندنی پھیلنے لگتی ستار پر کوئی گیت چھیڑ دیتا اور اس میں محو ہو جاتا۔ کیا کہوں کس طرح